السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نشتر ٹی وی۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا عربوں پر حکومت نہ کر لے۔ مزید یہ بھی کہ اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی ضرور بھیجے گا جو اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ابتدا میں یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص یا رہنما کو المہدی کا لقب دیا ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن اثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخری زمانے میں جب امت کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ حضرت مہدی عربی ہوں گے اور شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ان کا ماتھا بڑا ہوگا اور ان کی ناک کھڑی ہوگی۔ ان کی زبان میں کچھ ثقل ہوگی جس وجہ سے بولنے میں لکنت ہوگی اور اس سے تنگ آ کر وہ اپنی بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں مکہ میں ہوگا۔ اس زمانے میں مکہ اور اس کے اطراف میں حالات کافی خراب ہوں گے۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، یہاں تک کہ اس سال حج پر آنے والے حجاج کا مال لوٹا جائے گا۔ مینا میں شدید جنگ ہوگی اور بہت سے لوگ مارے جائیں گے۔ اسی دوران مکہ میں دنیا بھر سے 7 علماء بھی اپنے ساتھیوں سمیت آئے ہوں گے جن کا تعلق ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر اور سوڈان سے ہوگا اور وہ سب حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب یہ حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، تو حضرت مہدی بات کو ٹالتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، میں تو انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر وہ مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے پھر ان سے چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء حضرات پریشان ہوں گے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی، اصلاحی کوششیں کی، دنیا بھر میں کفر کے خلاف صف آرا ہوئے، مگر منزل پھر بھی ہاتھ نہیں آ رہی۔ اس طرح یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخرکار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس پا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ آخرکار مجبور ہو کر امام مہدی بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان سے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام مہدی کبھی خود سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان میں امام مہدی کی نشانیاں دیکھ کر انہیں بیعت لینے پر مجبور کر دیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سراسر فتنہ اور گمراہی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی حق کے راستے سے دور ہو جائیں گے۔ اصل مہدی وقت سے قبل اپنے بارے میں بھی جانتے نہیں ہوں گے کہ وہ مہدی ہیں اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو چھپا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان سے خانہ کعبہ میں بیعت لی جائے گی تب اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو امارت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ امام مہدی کے دور میں مسلمانوں پر اللہ کی خوب برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ ان سے آسمان کے رہنے والے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی۔ لوگوں میں خوب خوشحالی ہوگی، آسمان خوب بارشیں برسائے گا اور زمین کی پیداوار بھی خوب ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے لبریز کر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے دور میں مسلمان کفار کے خلاف ساری دنیا میں جہاد کریں گے اور بے پناہ کامیابیاں سمیٹیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کے ظہور کے 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اس وقت مسلمان دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور اقامت دی جا چکی ہوگی۔ اسی اثناء میں مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہو رہا ہے اور وہ فرشتوں کی مدد سے دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پر اتر رہے ہیں۔
جب وہ نیچے آ جائیں گے تو انہیں جماعت کی امامت کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ کہیں گے کہ جس کے لیے اقامت دی گئی ہے وہی جماعت کروائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان دجال اور یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور یہودیوں کو عبرتناک شکست ہوگی، جس کے بعد ساری دنیا میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نشتر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں اب ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔